انسانیت کو سمجھنے کا یہ جو اہتمام ہوا ہے، یہ جو رات کے 12 بجنے قریب ہو رہا ہے اور ہم آپ جو ہے وہ علمی چرچا میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ شاید ہمیں اس 1 گھنٹے کے اندر کوئی ایک ایسا رخ مل جائے، کوئی ایک ایسا زاویہ مل جائے، کوئی ایسا طریقہ مل جائے، کوئی ایسا سلیقہ مل جائے، کوئی ایسا ذریعہ مل جائے کہ جس سے ہم پھر اپنے اقدار کی طرف پلٹیں، ہم پھر اپنے آپ کو انسان کے آئینے میں دیکھیں اور انسان جانیں۔ اور جس وقت یہ ہوگا تو پھر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یا امام زمان کی عنایات ہمارے شامل حال ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ پھر دنیا جانے گی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری کیا اہمیت ہے، اور دنیا ہمارے بغیر ادھوری ہے۔ جیسے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، بڑے بھروسے سے، کیا اعتماد امام نے ہمارے اوپر رکھا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر تم جاؤ بستیوں میں 1 لاکھ کی بھی بستی ہو، ہمارا ایک چاہنے والا بھی ہوگا تو تم جان جاؤ گے کہ یہ ہمارے شیعوں میں سے، یہ ہمارا محب ہے، یہ ہمارا پیروکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے چاہنے والے اور ان کے شیعوں کے بغیر دنیا ادھوری ہے، دنیا کا کوئی کام ان کے بغیر ہونے والا نہیں۔ امام کو چھوڑیے، امام تو ایک طرف ہے، وہ تو جان روح کائنات ہے، لیکن امام کے چاہنے والے بھی دنیا کی ضرورت کا نام ہے، ان کے بغیر دنیا ادھوری ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ خداوندہ ہماری اس اقدار اور ہماری ان عظمتیں اور ہماری ان فضیلتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، یہ غفلت کا پردہ ہمارے درمیان سے ہٹا دے، ہماری آنکھوں کو وہ دکھا جو تو اور اہل بیت چاہتے ہیں۔ اور پروردگار ماہ مبارک رمضان کے اس روز و شب میں ہمیں اپنی معرفت، اپنے حجت کی معرفت، اپنے رسول کی معرفت عنایت فرما، اور ان کا سچا چاہنے والا بننے کی توفیق عنایت فرما، اور تیری حجت آخر کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو امام کے ناصر مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها۔ عزیزان، پورے سورہ کی تلاوت نہ کروں گا، لیکن یہ کہ تقریباً بچوں نوجوان آشنا ہیں اور وقت کا دھیان رکھتے ہوئے تقریباً بج گئے ہیں 12 بج گئے ہیں۔ آج بے انتہا اچھے مطالب کے ساتھ نہایت اخلاقی پہلو کی طرف مولانا رضا صاحب نے متوجہ فرمایا اور اس وقت کا بہترین استفادہ کیا، لہٰذا میں آج آپ کا وقت عزیز تھوڑا کم لوں گا تاکہ صحیح وقت پہ اپنا پروگرام ختم ہو سکے۔ 2-4 باتیں بہرحال عرض کروں گا، چونکہ کلاس کے عنوان سے جلسہ منعقد ہوتا ہے، لہٰذا کچھ باتیں ایسی ہوں جو یادداشت کی جائیں گی، اور کچھ باتیں اسی کے ذیل میں اخلاقیات کی بھی عرض کر دوں گا تاکہ ماہ مبارک رمضان کا صحیح فلسفہ جو ہے اس پر ہم عمل کر سکیں۔ سورہ شمس کے چند آیت کی میں نے تلاوت کی، اور اس کا ترجمہ بھی ہے کہ قسم ہے سورج کی کہ جب وہ روشن ہوتا ہے، اس کے بعد قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، اس کے بعد ساری آیتیں 5 آیتیں اگر میں آپ کو جلدی سنا دوں تو اچھا رہے گا۔ والنہار اذا جلاہا، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہوتا ہے، واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور جو اس کو اللہ نے بنایا ہے، والارض وما طحاہا،
قسم ہے زمین کی جو اللہ نے بچھا دی ہے، والنفس وما سواها، قسم ہے نفس کی جو اس کو بنایا گیا ہے، فالہمها فجورها وتقواها، اور اللہ نے اس نفس کو اس کی اچھائی اور برائی دونوں کو بیان کر دیا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاها، کامیاب وہی ہے کہ جس نے اس نفس کو پاک و پاکیزہ رکھا۔ شاید میرے بچے متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ میری گفتگو کامیاب زندگی کے عنوان سے ہے، لہٰذا میں نے ان آیات کریمہ کا انتخاب کیا کہ چند باتیں عرض کر دوں۔ اگر آپ ان میں غور کریں گے تو تقریباً 6 قسمیں ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 عدد قسم پروردگار نے کھائی، سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، زمین کی، آسمان کی اور نفس کی، 7 قسمیں کھانے کے بعد پھر پروردگار کہتا ہے کہ قد افلح من زکاہا، نتیجہ دے کے پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہی کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، نفس کو پاک و پاکیزہ۔ شاید میرے بچے متوجہ نہ ہوئے ہوں تو میں عرض کر دوں، اتنا اہم ہے یہ نفس انسانی کہ اللہ اس کے بیان کرنے کے لیے 6-7 قسمیں کھا رہا ہے۔ آپ فرصت سے جا کے پھر اس کا ترجمہ مطالعہ فرمائیں گے تو میری بات کی آپ تائید فرمائیں گے کہ 6-7 قسمیں کھانے کے بعد پھر کیا کہہ رہا ہے، کامیاب وہی ہے کہ جو اس کو پاک و پاکیزہ بنا لے۔ اس کا مطلب نفس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ آئے ہیں تو 2-4 باتیں اور بڑھا کے تاکہ بات مکمل ہو جائے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ نفس ایسا ہے کہ قسم کھانے کے قابل ہے، یعنی سارے نفس ایسے نہیں ہیں کہ جو قسم کھانے کے قابل ہیں۔ علماء علم اخلاق نے اسلامی کتابوں میں اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا نفس کی چند قسمیں بیان کی ہیں، نفس کی چند قسمیں بیان کی ہیں۔ میں حاضر ہو جاؤں آپ کی خدمت میں تو بہتر رہے گا۔ پہلی نفس کی قسم کا نام ہے نفس مطمئنہ، جو ہم بھی سنتے رہتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ۔ پہلی قسم ہے نفس مطمئنہ جو بالا ترین نفس کا حصہ ہے، اور یہ نفس ہر ایک کو حاصل نہیں ہے۔ اولیاء، اوصیاء الہی، انبیاء الہی، ائمہ معصومین، یہ نفس ان کا ہے کہ جنہیں نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، جس کے واسطے اگر حساب کیا جائے تو یہ نفس ہوتے ہیں نہایت نورانی، گناہوں سے دور، ان کے اندر اخلاق حمیدہ پایا جاتا ہے۔ دوسرے نفس کی قسم ہے، اس کا نام ہے نفس لوامہ۔ دوسرے نفس کی قسم کا نام ہے، میں نے کہا تھوڑی دیر آپ مجھ کو اجازت دیں تاکہ میں درس کی طریقے سے دستہ بندی آپ کی خدمت میں کر سکوں۔ بورڈ ہوتا تو لکھتا، مگر آج وقت نہیں، اس لیے میں اس کا مطالبہ نہیں کر سکا۔ دوسرے نفس کی قسم نفس لوامہ، یہ وہ نفس ہے کہ جس کے واسطے علماء ذکر کرتے ہیں کہ یہ نفس ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو خیر اور شر دونوں کے بیچ میں ٹکا رہتا ہے، سینٹر میں رہتا ہے، اور جب کبھی بھی ہمارا نفس برائی کی طرف جاتا ہے تو یہ فوراً آگے آنے کے بعد انسان کو روک دیتا ہے، خبردار ادھر قدم نہ بڑھانا، یہ غلط ہے، اور انسان کو اس برائی سے روک کر کے اگر سرزد ہو جاتی ہے تو توبہ کے اوپر مجبور کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں نفس لوامہ۔ میں نے کہا جلدی تو سن لیجئے، اس کے واسطے اگر دیکھو تو میں جو کتابوں سے لے کر گیا کہ 1-2 روایتیں آپ کو سنا دوں اور اس کے ذیل بات ہے۔ نفس لوامہ کے بارے میں ایک مقام پہ ذکر ہوا ہے کہ جو مولا کائنات سے حدیث شریف نقل ہوئی ہے، اس میں بیان کیا ہے کہ یہ نفس ایسا ہے، توجہ عزیزان، جو میں آپ کی خدمت میں خصوصی طور سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نفس لوامہ کے بارے میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ نفس ایسا ہے، میں واضح ملامت کرتا ہے، روکتا ہے، ٹوکتا ہے، متوجہ کرتا ہے، اس کو ٹہوکے دیتا ہے، یہ نفس ایسا ہے۔ مگر جو روایت ہے ایک مولا کائنات سے ہے، ایک رسول اسلام سے، 2 روایتوں کو تذکرہ کر کے اپنی بات کہوں اور نتیجہ گیری کروں کہ نفس لوامہ وہ نفس ہے کہ جو انسان کی ملامت کرے گا کار خیر پر بھی اور کار شر پر بھی۔ شاید میرے بچے سوچیں کہ مولانا نے کیا فرما دیا،
کیا یہ نفس ملامت کرے گا، انسان کو ٹوکے گا، انسان کو متوجہ کرے گا، ٹہوکے دے گا، اچھائی پر بھی برائی پر بھی؟ ہاں عزیزان محترم، یہ نفس لوامہ ہے جو ملامت کرتا ہے، روکتا ہے، ٹوکتا ہے، متوجہ کرتا ہے، اچھائی کے اوپر بھی اور برائی پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اچھائی پہ اس لیے روکتا، کہتا ہے، ٹوکتا ہے کہ اتنا ہی کیوں کیا، اس سے زیادہ کرتے تو زیادہ ملتا۔ میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ اور برائی پر تو روکتا ہی ہے کہ اگر یہ کر لو گے تو تمہیں عذاب ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اس نفس لوامہ نے دو روایتیں میں عرض کر دی، دونوں باتیں ہیں جو کہ اپنے عباس سے رسول اسلام کے حوالے سے، ایک مولا کائنات سے دو باتیں ہیں۔ اگر میرے ساتھ ایک یہ ہے تو ہماری زندگی کے اندر یہ چیز پیش آتی رہتی ہے، یہ مسئلہ خود ہماری زندگی میں پیش آتا رہتا ہے کہ ہم وقت کے گزر جانے کے بعد اپنی ملامت کرتے ہیں، اپنے کو کوستے، آسان زبان کر دوں شاید یہ آسان ہو جائے، ہم اپنے کو کوسنے لگتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم کو ٹائم پر بیدار ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر اس مسئلے کو سمجھنا ہے تو بچے ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں۔ امریکائی کا ایک واقعہ میں نے پڑھا، اسی حوالے سے وہی نقل کر دوں۔ میں نے پڑھا ایک جگہ ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ ایک بہت بڑا بلڈر تھا امریکہ میں، بہت اونچے لیول کا، بڑا پیمانے کا۔ وہ اپنا کام چل رہا تھا، اس کا ایک اسسٹنٹ آرکیٹیکٹ انجینئر تھا اور اس کے کام کو دیکھ بھال کرتا تھا، وہ اس کے ساتھ کام کیا کرتا تھا۔ 30-35 سال تک اس بلڈر کے ساتھ وہ انسان کام کرتا رہا، آرکیٹیکٹ یا جو بھی اس کا کانٹریکٹر، جو بھی لفظ کا استعمال کر دیا جائے۔ جب 30-35 سال ہو گیا، اس نے اس کے بزنس کو ڈیولپ کیا، اس کو کروڑ سے ارب پتی سے کھرب پتی بناتا چلا گیا۔ وہ جب بہت دیر ہو گئی تو 30-35 سال کام کرنے کے بعد اس نے کہا کہ سر اب مجھ کو اجازت دیجیے، اب میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو توجہ کیجیے گا، نفس لوامہ پر میں آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں۔ اس نے بلڈر نے کہا ارے یار کہاں جا رہے ہو، کھاؤ پیو مزے کرو، پیسہ کس کو کاٹتا ہے؟ اور کہا نہیں صاحب بہت ہو گیا، جتنا کرنا تھا میں کر چکا، اب مجھ کو ریسٹ چاہیے، میں اب اپنی فیملی کو ٹائم دینا چاہتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان جب فیملی کو وقت دینے کا ٹائم آتا ہے تو اپنے باس، اپنے آفیسر، اپنے کمپنی کے مالک کو ٹائم دیتا ہے، اور جب فیملی کو ٹائم دینے کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو فیملی کے درمیان آتا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کبھی غور کیجیے گا سکون سے، جو میں نے ایک لفظ کہہ کے آگے نکل گیا میں۔ تو اس نے کہا نہیں، کہا اچھا ایک کام کرو، توجہ عزیزان، اس نے کہا ایک کام کرو تم، ایک میرا لاسٹ پروجیکٹ ہے اس کو بنا دو اور اس کے بعد آزاد ہو تم۔ تو اس نے چلو بھائی اب جان چھوٹنے والی ہے، آخری پروجیکٹ ہے، اتنے تک کام کیا تھا، چلو اس کو ہی پورا کر دیں۔ کہا ایک مکان بنانا ہے اچھا سا، ایک عدد بنا کے دو۔ اس نے جیسا جی چاہا اس کا پلان، آرکیٹیکٹ کی حیثیت سے پلان بنایا، یہ کمرہ، وہ ہال، وہ ڈرائنگ روم بنایا، پھر اس کو بنانا شروع کیا۔ تو جیسے تیسے کر کے 2-3 مہینہ 4 مہینہ، میرے ساتھ رہے گا عزیزان، 2-3 مہینہ 4 مہینہ وہ انسان جلدی کہ سر کا بوجھ ہے اتار دیا جائے، اس کے بعد ہم اپنے گھر چلے جائیں گے، پھر آرام کریں گے۔ جیسا بھی ہو، دقت نہیں کی، توجہ نہیں کی، اس پر دھیان کم دیا، کچھ بھی جیسا کر کے ڈبہ کھڑا کر دیا، مکان بنا دیا اور تمام ہو گیا۔ بس میری بات مکمل ہو رہی ہے۔ جب وہ تیار ہو گیا، اس کے بعد پھر ایک دن اس نے اپنے آفس میں اس بلڈر نے میٹنگ بلائی، جلسہ بلایا کہ بھائی یہ آدمی ریٹائر ہو رہا ہے، اس کے اعزاز میں ایک میٹنگ ہے، جلسہ، سب لوگ جمع ہوئے۔ اس کے جتنے افراد 200-250 جتنے افراد تھے سب جمع ہو گئے۔ ایک مرتبہ پھر وہ بلایا، اس کی تمجید کرنے کے بعد اس نے ڈراور سے کھولا اور ایک عدد گھر کی چابی نکالی، اور نکالنے کے بعد متوجہ ہو گئے نا، نکالنے کے بعد اس سے کہتا ہے کہ تم نے 30 سال میرے ساتھ کام کیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم ایسے ہی جاؤ، اس تمہاری خدمت کے صلے میں یہ جو تم نے مکان بنایا ہے یہ تمہارے حوالے ہے۔ عزیزان میں رک گیا، آپ پہنچ گئے، بات نہیں پہنچے۔ ہوتا ہے جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ یہ مکان جو ابھی میں نے بنایا تھا اب یہ مجھ کو ملا ہے، سر کو پکڑ لیا، اے کاش
پہلے معلوم ہوتا کہ مجھے ملنے والا ہے تو ایسا نہ بناتا، ایسا بناتا، ایسا بناتا۔ میرے ساتھ ہیں عزیزان محترم، یہی حال زندگی میں بھی ہمارے ساتھ ہے، مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہے۔ نفس لوامہ اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ جب تم دنیا میں رہتے ہو، بچے ہوتے نہیں ہوتے ہیں، امتحان ختم کے آخری مرحلے میں آ گیا ہے، جیسے کلاس میں امتحان کے پرچہ سامنے آیا، اف کاش پڑھ لیتے، کاش وہ والا پیج پڑھ لیتے، کاش یہ کام ہو جاتا، کہیں جاب ملنی تھی، کہیں دوسرا کام ہوتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ہم کاش کاش کہنے کے بعد سوائے اپنے کو کوسنے کے کچھ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وقت تھا تو ہم متوجہ نہیں تھے۔ میرے دوستو، یہ ماہ مبارک رمضان آیا ہے، برکتیں لے کر کے آیا ہے، مغفرت لے کر کے آیا ہے، خود کو بنانے کے لیے آیا ہے۔ اگر فائدہ نہ اٹھاؤ گے تو وقت جب گزر جائے گا تب افسوس ہوگا، کاش فائدہ اٹھا لیتے، کاش قرآن پڑھ لیتے، کاش سمجھ لیتے، کاش اپنے کو بنا لیتے۔ اور یہی نہیں ہوتا عزیزان محترم، جب ہم یہاں سے مر کے حساب و کتاب کے بعد جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے، اور جب پہنچ کر کے دیکھیں گے ہمارا پڑوسی اس درجے پر ہے، ہمارا محلے والے کو وہ مکان دیا ہے، ہمارے وہ افراد وہاں پر موجود ہیں اور ہم ان سے نیچے، تب افسوس ہوگا، کاش ہم بھی کچھ کر لیتے، کاش ہم بھی کچھ کر لیتے۔ اسی کا نام ہے نفس لوامہ، جو انسان کو اچھائی پر بھی ملامت کرتا ہے اور برائی پر بھی۔ صلوات پڑھیں۔ ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے آخری بات جو قسم ہے اس کو مکمل کر دوں، اور دو چار بات اخلاقیات کی۔ اور تیسری قسم کا نام ہے نفس امارہ، الف سے، امر کرنے والا، حکم دینے والا، لے جانے والا، ڈھکیل کے کھینچ کے پہنچانے والا۔ معمولاً اس نفس کو کہتے ہیں وہ نفس ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، جو برائیوں کی طرف لے کر دن بھر ہمارا جو جی چاہتا رہتا ہے، اس جی کا نام ہے عربی میں نفس، اسی کو کہتے ہیں آج میرا جی یہ چاہتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہ برائیوں کی طرف لے جایا کرتا ہے۔ اس کے واسطے ضرورت ہے اس کو مہار کرنے کی، اس کو کنٹرول کرنے کی، ورنہ یہ نفس ہے دن بھر بگڑے گھوڑے کی طرح دن بھر انسان کو کہیں نہ کہیں لے جایا کرتا ہے۔ اور ہمارا نفس اتنا مطمئن ہم کو کرتا ہے کہ ہم ہر برے کام کو بہترین ٹائٹل کے ذریعے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی، اب وقت اس کا نہیں ہے ورنہ میں تشریح کرتا، بہرحال پھر کبھی وقت ہوگا تو تشریح کروں گا کہ ہر برے کام کو اچھا، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں عزیزان اردو میں خراب ہوتی ہیں، انگریزی بن جائے تو ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ کہنے کہ آپ کا لڑکا فلم دیکھ رہا تھا، ارے فلم میں لڑکا دیکھ رہا تھا، بڑا نالائق ہے، کہنے نہیں پاپا فلم نہیں دیکھ رہا، مووی دیکھ رہا تھا۔ اچھا مووی دیکھ رہے تھے، یعنی ہندی میں فلم کہا تو برا ہو گیا، انگریزی میں مووی کہا تو آج کل یہی چل رہا ہے، ساری اصطلاحیں انگریزی میں بنا کر کے موبائل کے ذریعے ہمارے گھروں پر پہنچا دی گئی ہیں، اور ہم اس کو بہت اچھے انداز سے کرتے ہیں، کبھی فیشن کے نام پر، کبھی کلچر کے نام پر، کبھی اسٹینڈرڈ کے نام کے اوپر، کبھی اسٹیٹس کے نام پہ، سب چل رہا ہے۔ ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھر میں نہیں تھے، اپنے دوست کے یہاں پہنچ گئے، وہاں دیکھا چل رہی ٹی وی پہ کچھ مووی چل رہی ہے وہاں پر، تو ہم نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، چلو چلتا ہے، اپنے گھر میں نہیں دیکھ سکے تو یہاں تو کوئی بات ہے، اب یہاں تو ہم ان کو روک بھی نہیں سکتے، یعنی ہمارے گھر میں حرام تھا، دوست کے یہاں پہنچ گئے۔ میں نفس امارہ گفتگو کر رہا ہوں محترم، یہ وہ سب مثالیں ہیں جو بری نہیں ہوتی ہیں۔ ارے ہم کیا کریں، ہمارا کیا بس چل رہا ہو، تو ان کیا چل رہی تھی، ہم بیٹھے تھے، اب نگاہ پڑ ہی گئی تو کیا اٹھ کے بھاگ جاتے، تعلقات خراب کر لیتے۔ نفس سمجھا رہا ہے، ہم کر رہے ہیں نہیں۔ عزیزان محترم، اللہ نے حکم دیا ہے خبردار، ایسا جو حرام ہے وہ حرام رہے گا، تمہارے یہاں بھی حرام ہے، دوست کے یہاں بھی حرام ہے۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس حرام سے خود بھی بچو، دوست کو بھی بچاؤ۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تم جا کے اس کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ہزاروں مثالیں بنا سکتے ہیں عزیزان محترم، یہ نفس ہے انسان کا، جو انسان کو متوجہ کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے روایات میں پایا جاتا ہے کہ ہے میرے پاس 5-6 منٹ میں گھڑی کا
ध्यान करूँगा इंशाअल्लाह। मैं अपने जो मैंने टारगेट तय किया 20-22 मिनट के 24 मिनट के, हम 20-22 मिनट तमाम कर लूँगा। हमारी ज़रूरत इस बात की है कि हम मुतवज्जे हो जाए, ये नफ्स, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। रमज़ान ये नफ्स है जो इंसान को बहकाता रहता है, जगह जगह ले जाया करता है, गुनाहों की तरफ ले जाता है। यह रमज़ान इसीलिए आया है कि अपने को हम कंट्रोल करें, नफ्स पर तसल्लुत पैदा करें। ये जंग चला करती है। अज़ीज़ान मोहतरम, रवायात हैं, सुनी हुई है, 2-3 जुमले सुन लीजिए। आखिर में अखलाकी पहलू के उन्वान से अपने बहस से मुताल्लिक़ है गुफ्तगू मेरी, कि नफ्स वो है जो इंसान को हमेशा रोका करता है, गुनाहों की तरफ ले जाया करता है। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम उसके मुकाबिल में खड़े हों, अपने अंदर हैसियत पैदा करें। होता है नहीं होता है अज़ीज़ान, हम अपने को कितना बड़ा ताकतवर समझते हैं। किसी झगड़ा होकर देख ले, पटक देंगे, मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, पता नहीं चलेगा, उठवा ले जाएंगे, 20 आदमी लगवा देंगे, शहर में रह नहीं पाओगे। होता है नहीं होता। यानी कोई इंसान अपने को कमज़ोर नहीं समझता, मगर ये कि इंसान से ज़्यादा कमज़ोर कोई नहीं होता। रवायत के लफ्ज़ है अशजउन्नास मन गलबा हवा, ताकतवर वो है जो अपने नफ्स पर कब्ज़ कंट्रोल कर ले, अपने नफ्स पर काबू पैदा कर ले। हम चाहे जितना कहें, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, इतना बताओ, दुनिया में जो सबसे आसान तरीन काम कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? किसी मिसाल दी जाती है कि पलक झपकते ही काम हमने कर लिया। कोई काम नहीं, अरे तो पलक झपकने में कर लिया, सेकंड के अंदर हो गया। जिसके अंदर यानी पलक झपकने मतलब जैसे मौलाना ने वज़ाहत फरमाई कि आँख को 2 आँखों का शटर बंद करने में मेहनत की ज़रूरत नहीं है, न इरादे की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ये ऑटोमेटिक काम चला करता है और इंसान अपना काम कर लेता है। होता ही नहीं होता। दुनिया का सबसे आसान तरीन काम क्या होता है? पलक को बंद कर लेना, आँखों के शटर को ऊपर से नीचे गिरा लेना। मेरे साथ हैं मेरे दोस्तों, सड़क पर निकले, हम ताकतवर हैं, सड़क पर निकले, सामने से अल्लाह की एक हसीन जमील कुदरत का शाहकार खातून चली आ रही थी। मिसाल पहुंच गई। नफ्स क्या कह रहा है? देखो। नफ्स क्या कह रहा है? देखो। मजहब कह रहा है खबरदार, नामहरम है, देखना हराम है, निगाह न पड़े। अब हमें बताएं, इस खातून को न देखने में कितना काम करना है? कोई गड्ढा नहीं खोदना, कोई सामान नहीं उठाना, कुछ करना नहीं है, खाली आँखों के शटर को थोड़ा सा नीचे कर लेना। मेरे साथ है अज़ीज़ान मोहतरम, मगर हद जिससे पूछे, अरे मौलाना क्या बताए, क्या गड्ढे में गिर जाए, क्या किया जाए? निगाह तो अजीज़ों, पहली निगाह शरीयत ने माफ़ की है। मसाइल आशना मेरे बच्चे नहीं हैं, जानते नहीं जानते। अगर कहीं किसी नामहरम के ऊपर कोई निगाह पड़ती है तो निगाह अव्वल को माफ़ किया गया है, मगर निगाह रोक लेने को जायज़ करार नहीं दिया गया। एक साहब, जो लतीफ़ा बच्चों के लिए ऐसा, एक साहब थे, वो एक जगह वो बैठे हुए तो एक खातून का गुज़र हुआ तो उसको वो बग़ैर आँख झपकाए हुए दूर तक पीछा करती रही उनकी आँख। किसी ने कहा खबरदार, ये क्या कर रहे हो तुम, इतनी दूर तक पीछा कर रहे हो? ने कहा पहली निगाह हराम थी, मैंने पलक झपका के पहले ही रखी है। तो अजीज़ों, ये बेईमानी शरीयत में न चलेगी। हो सकता है हम आपको और आप हमको बेवकूफ़ बना के चले जाएं, लेकिन मालिक को बेवकूफ़ बनाया नहीं जा सकता है। मेरे हिसाब से वक्त तमाम हुआ। मैं बहुत सी बातें आज याददाश्त करके लेके आया था, लेकिन वक्त ये इजाज़त नहीं दे रहा है, वरना मैं आपको इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक दे के इस बहस को कल मैं मुकम्मल करूँगा। और बहुत से अखलाकी पहलू को, कल तो शायद तातील रहेगी, दुआ का मामला है, इंशाअल्लाह जो भी अगला जो क्लास होगा उसमें मैं इंशाअल्लाह मुकम्मल कर दूँगा। यकीनी तौर से यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने नफ्स पर कंट्रोल पैदा करें। नफ्स पर कंट्रोल नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, और सबसे ज़्यादा ताकतवर समाज में हम बन के निकलते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अपने नफ्स पर तसल्लुत पैदा करें, इसलिए कि रवायत आज सुना रहा हूँ, तफसीलात कल आ जाएंगे, अगले दर्स में जाएंगे, इसलिए कि नफ्स का अदुव्व का, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है।
انسان اسی کے اوپر قابو نہیں پا پاتا. اگر ہم اپنے کو طاقتور سمجھتے ہیں، قوت والا سمجھتے ہیں، دین کی پابندی کر سکتے ہیں، ورنہ عزیزان محترم نفس جو ہے وہ بڑا معاملہ خراب ہے. ورنہ جب حی علی الصلاۃ کی اذان صبح میں ہوتی ہے نا، تو ہمارا نفس یہی تو کہتا ہے یہ ٹائم ہے، ابھی تو ڈیٹا ختم کیا ہے، 1 گھنٹہ پہلے تو ابھی. اس لیے کہ ہماری ایک لفظ سے شاید میرے بچوں کو یاد رہ جائے، ہم جتنے ہیں، ہم سب جیو میں، ایئرٹیل میں، ان سب میں نوکری کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ کیسے کرتے ہیں؟ ہم کو ذمہ داری ہے کہ 1.5 GB جب تک ختم نہ ہو جائے تب تک سونا نہیں. تو ایسی بڑی ڈیوٹی ہے، اس کو جب تک پورا نہ کر لیں گے، جب تک ڈیٹا کا آخری MB KB تک نہ پہنچ جائے، اس وقت تک ہم سوتے نہیں ہیں. تو ایک ڈیوٹی ہے جس پر ہم کو لگا دیا گیا ہے. انشاءاللہ کل اس پر گفتگو یہ آئندہ ہوگی. ایک صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. حضرات جو دیر سے تشریف لائے، تاخیر سے تشریف لائے ہیں، ان کے لیے کہ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو بھولا نہیں کہتے. اگر 2-3 دن میں غلطی ہو گئی ہے کسی کی تو وقت پہ اگر تشریف لائیں گے تو اس طرح پرچی میں ہمارا نام بھی آ سکتا ہے. اگر آ جائے گا تو اس میں پھر دعا کیجیے گا جا کر کے کہ کل ہماری پرچی میں کچھ نام آ جائے تو یہ ہم کو ہی مل جائے. لیکن اس کی پہلی شرط ہے شروع میں آ جانا. لہٰذا تھوڑی سی آپ کیجیے، ہمت مردہ مدد خدا، آپ ہمت کیجیے، اللہ تعاون کر دے گا. لہٰذا آج بھی ایک قرآن کے ذریعے اس مومن، اس بہترین فرد کے نام کوشش آئے گا کہ جس جو پہلے تشریف لائے ہیں باقاعدہ قرآن کا نام ہوگا. میں نے اس کو مخلوط کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک عدد میں نے اٹھا لیا، اب آپ پڑھیے. نقوی عرفان حیدر صاحب کو یہ شرف ملا ہے کہ اس ہدیے سے وہ انشاءاللہ ان تک پہنچ جائے. آپ حضرات ایک صلوات بھی پڑھیں. عزیزان، جس طرح ہمیں آپ کو ضرورت ہے نا کہ شام سے جب سے منہ کھلا ہے کچھ نہ کچھ چاہیے، ابھی صبح تک چاہیے، ویسے ہی ہمارے مرحومین بھی منتظر رہتے ہیں کچھ غذا ان تک بھی پہنچے. لہٰذا ایک مرتبہ سورہ ہم 3 سورہ توحید کی طرح فرمایا، جملہ مرحومین کے ارواح کو احسان فرماتے ہیں.